وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ یہ سورہ نمل کی 67 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور کافر لوگ کہنے لگے کیا ہم اور ہمارے باپ دادے جب مر کر دفن ہو کر مٹی بن چکے ہوں گے تو کیا واقعی ہم کو قبروں سے پھر نکالا جائے گا؟ یہ لوگ اس طریقے سے سوال کرتے تھے، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی جو بات ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کافر لوگوں نے کہی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنہوں نے تمام مخلوق کو، تمام انسان کو، تمام جانوروں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی اللہ تعالی قیامت کے دن دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ پکی بات یہ ہے کہ اس قسم کے وعدے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے کیے گئے تھے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی نقل ہوتی ہوئی چلی آئی کہانیاں ہی ہے، یعنی بہت پرانے زمانے سے دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن آج تک کسی کو زندہ نہیں کیا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ زندہ کریں گے، لیکن وہ زندہ کرنے کا وعدہ قیامت کے دن ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ اے نبی تم کہہ دو کہ تم زمین میں سفر کر کے دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا، یعنی اللہ کی زمین پر، دھرتی پر، دنیا میں سفر کرو۔ پچھلے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، کیسا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، کیسا عذاب آیا۔ آج تک ان کے کھنڈر مکان، کھنڈر ویران شہر موجود ہے، جاؤ جا کر دیکھو، عبرت پکڑو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیسا عذاب آیا، جاؤ جا کر دیکھو اور عبرت پکڑو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے نبی سمجھانے کے باوجود وہ مخالفت ہی کرے تو ان کافروں پر غم نہ کرو، اور جو سازش یہ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے تم تنگ نہ ہو، اس کی وجہ سے تم کو گھٹن محسوس نہ ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم رہتا تھا، بہت فکر رہتا تھا کہ تمام انسان ایمان لے آوے، جنت میں جاوے، جہنم سے بچ جاوے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے ساتھ شفقت تھی، ہمدردی کا جذبہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے
کہ تمام انسان جہنم سے بچ جاوے. لیکن اگر لوگ ایمان نہ لاوے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غم کے اندر نہ پڑے، اور یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ تنگ نہ ہو. یہ لوگ جو سازش کر رہے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ختم کریں گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قیامت کے دن پورا ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو جس عذاب کو تم جلدی مانگ رہے ہو اس کا کچھ حصہ امید ہے کہ تمہارے پیٹھ ہی کے پیچھے آ لگا ہو، یعنی بالکل قریب آ گیا ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا. یہ جو ہے نا عذاب کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی پکڑ کو مانتے نہیں تھے، اسی لیے مذاق اڑانے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ بتاؤ اللہ کا عذاب کب آئے گا. تو ان کو کہو ان قریب اللہ کا عذاب آئے گا. مکہ کے کافروں پر بدر کے میدان میں عذاب آیا، احزاب اور خندق کے موقع پر عذاب آیا، فتح مکہ پر عذاب آیا، اور پھر بعد کے زمانے میں تھوڑی مدت میں ظالموں پر، بے ایمانوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہی رہتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور یقیناً تمہارے رب لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں لیکن ان میں کے اکثر لوگ شکر کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عذاب میں ڈھیل دے رکھی ہے، عذاب میں تاخیر کر رکھی ہے، تو اس مہلت کو غنیمت سمجھو، اللہ کی مہربانی پر شکر ادا کرو اور ایمان قبول کر لو، نیک اعمال کا راستہ اپنا لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم ایمان نہیں لائے تو فوراً عذاب نہیں دیتے، فوراً پکڑتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہے، اس کے اوپر شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یقین رکھو جو ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارے رب اس کو جانتے ہی ہے. یعنی جو بات ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، ایمان نہ لانا، کفر کرنا، شرک کرنا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور جو بات وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، نبی کی دشمنی، نبی کی مخالفت، سب اللہ تعالی جانتے ہیں. تمہارے ظاہری اعمال، چھپے ہوئے اعمال، دل کی نیتیں، دل کے ارادے، سب اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ایسے زبردست جاننے والے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے چھپ سکتی نہیں ہے. ایسے زبردست قدرت والے اللہ تعالیٰ ہے، ایسے زبردست علم والے، جاننے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ایسی زبردست اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمان اور زمین میں کوئی چھپی چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود نہ ہو.
آسمان کی تمام چیزیں، زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک دفتر ہے، اللہ کی ایک نوٹ بک ہے، لوح محفوظ، اس میں سب چیزیں موجود ہے۔ اللہ کو سب چیز کی خبر ہے۔ آسمانی دفتر، آسمانی نوٹ بک لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ظاہر کریں گے، تب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نیک کام کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے اور برے کام کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت سناتا یعنی ظاہر کرتا ہے جن میں وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے بہت پہلے تورات کتاب آئی، قرآن سے بہت پہلے انجیل کتاب آئی، تورات سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھیجی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھیجی، زمانہ گزرا، آسمانی کتاب تورات انجیل زبور میں ملاوٹ ہو گئی، مکسنگ ہو گئی، اللہ کی شریعت کے اندر ملاوٹ اور مکسنگ لوگوں نے کر ڈالی۔ اب بنو اسرائیل کے عالموں میں اور ان کے پادریوں میں، ان کے ربیوں میں کچھ مسئلوں میں اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف کو حل نہیں کر سکے، اس اختلاف کا وہ سولیوشن نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری صحیح سچی باتیں بیان فرما دی، یعنی وہ جو تورات اور انجیل کے عالموں میں اختلاف تھا اس میں کی بہت ساری باتیں کھول کھول کر کے قرآن نے بیان کر دی، اور ان کے اختلاف کا قرآن نے حل کر دیا۔ دیکھو، بہت سی باتوں میں یہودیوں میں، عیسائیوں میں کنفیوژن تھا، الجھن تھی، پریشانی تھی، لیکن قرآن نے آ کر کے وہ کنفیوژن دور کر دیا۔ ایک الجھن تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا، قرآن نے آ کر کے کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور حدیث شریف نے بتلایا، قرآن میں اشارہ صاف طور پر موجود ہے، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور حکومت کریں گے، اور بعد میں ان کا انتقال ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن خاص ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے، یعنی قرآن سب کے لیے آیا، لیکن جتنے لوگ ایمان والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ قرآن خصوصی ہدایت ہے، خصوصی رحمت ہے، اس لیے کہ ایمان والے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر جو فیصلہ کرے وہ زیادہ علم والا ہوتا ہے، زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ جب قرآن نے فیصلہ کیا بنو اسرائیل میں اور پچھلی شریعت میں جو اختلاف چلا آ رہا تھا، اس کا فیصلہ قرآن مجید نے کیا، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا علم بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ آخری کتاب کو اللہ تعالیٰ نے زبردست علم والا بنایا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں جتنا علم تھا، پچھلے نبیوں پر جو علم اتارا گیا تھا، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔
وهو العزیز العلیم۔ یقیناً تمہارے رب ان کے درمیان اپنے حکم سے قیامت کے دن عملی فیصلہ کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑے جاننے والے ہیں۔ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، سچا کیا، جھوٹ کیا، حق کیا، باطل کیا، یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ قرآن آیا، آخری نبی پر آیا، سمجھانے کے لیے آیا، صحیح بات بتلانے کے لیے آیا، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے اور ضد کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور اس دن فیصلہ جب ہوگا تو پھر ہر ایک کو جنہوں نے باطل اور غلط کیا ہوگا سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ زبردست ہے، فیصلہ کرنے والے، سب چیز جانتے ہیں، اسی لیے صحیح صحیح فیصلہ کریں گے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ سو اے نبی تم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، یقیناً تم صحیح کھلے ہوئے راستے پر ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہو، اللہ کے سچے نبی ہو، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، آپ نہ گھبراؤ، اللہ کی طرف سے آپ کی ضرور مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ کرو، دشمن ناکام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق پر رکھا ہوا ہے، اور حق کے مطابق جو ہے آپ کی جو ہے ساری زندگی ہمیشہ باقی رہے گی، اور آپ جو حق پر ہے اللہ اس کو کامیاب اور دنیا میں غالب کریں گے۔ دنیا میں آپ جو حق لے کر آئے ہیں وہ غالب رہے گا۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یقیناً تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور تم بہروں کو اپنی آواز کی پکار نہیں سکتے، خاص کر جب وہ پیٹ پھرا کر لوٹ جاوے۔ جو لوگ سچی بات سننے سے بہرے ہیں، یعنی کان تو ہے لیکن سچی بات سننی نہیں ہے، جو آدمی سچی بات کی طرف دعوت دے اس سے پیٹ پھرا کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو ایک تو سننا نہیں، سچی بات سنانے والے سے پیٹ پھرا کر کے بھاگنا، یہ کتنا خطرناک کام ہے، کتنا خطرناک کام۔ لہذا یہ لوگ صحیح راستے پر آنے والے نہیں ہیں، تو یہ لوگ مردے جیسے ہیں، زندہ ہے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مردے جیسے ہیں، کان ٹھیک ہے سنتے ہیں لیکن صحیح بات سنتے نہیں، اس لیے بہرے جیسے ہیں، اور یہ لوگ نبی کی دائی کی بات سنتے نہیں اور پیٹ پھرا کر کے یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ یاد رکھو، مردے کو کوئی آدمی پورے یقین کے ساتھ نہیں سنا سکتا، بہرے کو سنا نہیں سکتا، اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، اللہ نے کان عطا فرمائے، کان جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن صحیح سچی بات وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی لیکن ایمان قبول نہیں کرتے، اور مردے بن کر کے مردوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ تو تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو، تم تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہے۔
دیکھو ایک بات یاد رکھنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے ساتھ شفقت تھی، ہمدردی تھی، محبت تھی، محبت کا ایک پاکیزہ جذبہ تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام انسان اللہ کا پیغام سنے، جہنم سے بچا لیے جائے، لیکن لوگ پیغام نہیں قبول کرتے، نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا، غم ہوتا، اور ایسا غم ہوتا جیسے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو سمجھاوے، ایک بیٹا آگ میں جا رہا ہے، ایک بیٹا کھڈے میں گر رہا ہے، ایک بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، اور باپ سمجھاوے پھر بھی وہ بیٹا سمجھتا نہیں ہے، تو باپ کو کتنا غم ہوتا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی غم اپنی امت کے ایمان والوں، امت کے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ جو ایمان لے آئے وہ تو ماشاءاللہ، لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دی اور فرمایا گیا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اطاعت قبول کرتے ہیں، جو نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو نبی کی دعوت سے فائدہ ہوگا۔ وہ نبی کی دعوت کو قبول کریں گے اور نبی کی دعوت کے اوپر عمل کریں گے۔ بھائی حقیقت بات یہی ہے، نبی کی خیر خواہی، نبی کا بھلائی چاہنا، سب کچھ، لیکن یہ لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو ایک اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو قرآن کے سچا ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کے لیے ہدایت مقدر میں ہوتی ہے اسی کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہے، صدمہ ہے، افسوس ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غم مت کرو، صدمہ مت کرو۔ یہاں تمام آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے۔ بہرحال کسی اور آیت کے ذیل میں نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اتنی بات سمجھ لو کہ بعض مردے بعض انسانوں کی بات بعض مرتبہ سن لیتے ہیں، کچھ مردے کچھ انسانوں کی بات کچھ موقع پر تھوڑی بہت سن لیتے ہیں۔ اتنی بات قرآن حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ تمام مردے تمام انسانوں کی بات ہر وقت کے اوپر سنتے ہو، ایسا قرآن حدیث سے ثابت ہوتا معلوم نہیں ہوتا ہمارے علم کے مطابق۔ بہرحال یہ مسئلے کے اندر زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ نبی کی بات سنو، نبی کی بات پر ایمان لاؤ، قرآن سنو، سمجھو، ایمان لاؤ، عمل کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی خوشنودی والی زندگی گزارو، اسی میں ایک ایمان والے کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔